محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑھا دو۔ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے بابا جان کو اڑھا دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر نانا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا، میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، تم پر بھی سلام ہو، تمہیں اجازت ہے۔ بس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے لختے جگر، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، نانا جان، اے خدا کے مختار نبی، آپ پر سلام ہو، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے لال، میری امت کے بخشوانے والے، تمہیں اجازت ہے۔ بس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب آ گئے اور بولے، رسول کی بیٹی تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی اور اپنے ام کی سی خوشبو آ رہی ہے، وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی چادر کے قریب گئے اور بولے، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے جانشین، میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ بس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے پارہ جگر، تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خدا، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں اور حامی ہیں، ان کا لحم میرا لحم ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا۔
جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کو دشمن سمجھوں گا، اور جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی ان کو دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا، تو اپنی صلوات، برکات، رحمت، بخشش اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، اور ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر کے اندر ہیں۔ اس پر امین وحی جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے فرمایا، یہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے بھی اجازت دیں کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں۔ خدا نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ پس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کی وحی لانے والے، تم پر سلام ہو، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میرے باپا جان سے کہا، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت سے نجاست دور رکھے اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعان علی اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، ہم اس وقت کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں بھی ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی کہ جس میں ہمارے شیعان علی اور دوست اکٹھے ہوں گے، اس محفل میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو غم زدہ ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا،
بخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور کعبے کے رب کی قسم اسی طرح ہمارے شیعان علی بھی کامیاب ہوئے اور دنیا و آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 2 سال بعد ہم ان مجالس کے لیے مل رہے ہیں، تو تھوڑا بآواز بلند نعرہ صلوات۔ پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے، پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے، پھر جوش پر ابر چشم تر آیا ہے، ہیں اوج پر نصیب عزاداروں کے، ہیں اوج پر نصیب عزاداروں کے، فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے، پھر چاند محرم کا نعرہ صلوات۔ جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو
بخشا قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا گردوں سے ندائی کے اے پیار حسین گردوں سے ندائی کے اے پیار حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب حر کا گناہ ارے صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم صلوات 1447, the Hijriya. Once again, this strange name, this one name, one family, one
norm brings us all together. We are meeting after a while, but this memory never leaves us. This house is blessed for its continuous openness, generosity, and heart by which we all assemble here. I'm grateful for this opportunity and your regard and the regard of all those near and far who are benefiting from this. This year we have chosen as our theme 7 doors to a spiritual life. 7 doors to a spiritual life. And it will be our effort over these days to, in these 6 talks, we will be meeting from today through 4th of July to reflect on what are the ways by which we can serve the deeper causes for which our, shall we say, invitation to spirituality is maintained, affirmed, conveyed, elaborated, answered. We live at a time when there is religion and there is religiosity. These are not the same. Religion and religiosity are not the same. Religiosity is this suffocating imposition of one's own holiness onto another. This is the kind of arrogance that makes someone say that just because I am a great fan of Qasida Burda Sharif, I will make sure it is played in every PIA flight as passengers take off. And when they did it, I cringed, and so as did very many people. And you can be sure it just lasted for a little while. This is the kind of sanctimonious piety that is prevalent, that is around, and which all sensible people, intelligent people, such as people gathered here, kind of reject and feel a huge kind of irritation, a kind of an annoyance. Wait. This holier than thou, this attitude which says, me, my piety is so great that I will impose it upon you. This is religiosity. Now, many people, in a reflex of wanting to move away from religiosity, say, rightly, that they are spiritual, not religious. They are spiritual, not religious. And they offer spirituality as the alternative to this suffocating piety. Now, if you are with me so far, salawat, let us... And there is no end to the kind of fakedom that can be seen in spirituality as well. My teacher, Sheikh Fazlullah Hairi, uses an interesting word. In Islam, the word for spirituality is Sufism, Tasawwuf. It has its analogies and analogous wisdoms in other traditions. It is my business to study them. In Buddhism, the Sufism of Buddhism is called Zen. Zen, Z-E-N, Zen. Hence, you have these marvelous parables of Zen masters. These people who break the norms
cannot resist quickly sharing a powerful conversation. A Zen master was speaking at Harvard University about the Zen mind. And a student got up and said, "Sir, aren't Zen masters those who break all the images, the idols, and burn all the books?" And the master said, "Indeed, but you can only break an image which you have. And you can only burn a book which is yours. So you can't just go around negating that which is not yours in the first place." The master gave a most profound answer, and this in turn is quoted by a Sufi master of our time, Sayyid Hussain Nasr. So Zen masters are those who make us see the truth behind forms, beyond forms. Same with Tasawwuf, the Sufi masters. But Sheikh Fazl Lahiri, having his own moment of humor, says, be careful, be aware of the goofy Sufis. Take care of them. These people, these goofy Sufis, are those who have half understood. They are working on not a full understanding or profound wisdom, but on an escape. So we have on one side religiosity, which is a burdensome imposition of piety, boring and cringing. And on the other hand, we have this relaxed attitude of saying, whatever I do is actually, see, I'm not religious, I'm spiritual. Which means a fine way of actually, don't call me to any discipline of any kind. Don't call me to account. Don't actually ask me to discipline that which must be disciplined, which is the whole point. So we will, in between these two is true spirituality. It will be our effort over these 6 days to explore some of these dimensions. I am beholden to some great teachers for whose wisdom I am benefiting from. Right now, people who are noting 7 Doors to Islam by John Reynard. Marvelous book. Excellent. Whenever you can get hold of it, worth having. 7 Doors to Islam. Spirituality in Muslim life. John Reynard. I benefited from that metaphor, 7 doors. We will have opportunity to explore this in greater detail. Salawat. This metaphor of 7 doors is very intriguing. They are, and they have been put in the note that we spread out in the WhatsApp. Today, we will be looking at submission. Submission, Islam, submission. Inshallah, tomorrow, we will be looking at piety, Taqwa. Then we'll be looking at discipline, Sabr. Patient perseverance is the exact translation of discipline. Then we'll be looking at knowledge, ilm. Then we will see remembrance. I will combine some of our thinking on knowledge and remembrance on the same day. That will be day 4. Then we will turn to fellowship, community, 5th day. And on the last day, we will turn to love. The pivot around which this entire thing works. For what is it? What is it that all this is for, if not a love of the Creator and a love of creation? What else is it for? Salawat. Wa ali Muhammad. Bare digar, a little louder. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
We will begin with our reflections on the very first one, which is submission, Islam. The theme over all these 6 days that will guide us, 3, if you like, spins that I will take to it is Islam, Quran and Ahl Bayt. And each day I will take Islam, Quran and Ahl Bayt's light on each of these 7 themes that I have called out. This will be the kaleidoscope of wisdom that I will be sharing with you. Islam. A definition of Islam coming from a Sufi master of our times. Islam is the meeting point of God as such and man as such. A most profound sentence. It took me a long time to make sense of it, understand it. Islam is the meeting point of God as such and man as such. This immediately opens up for us some implications. God as such means God of the 99 names. The Creator, the Khalik, the Razak, all the divine names. God as He is in His own being. Not anthropomorphized, not turned into a human form, not turned into any kind of icon or image or idol, not turned into any quality, not the Allah beyond names who then chooses to teach us His names by which He can be called. Salawat. God as such. Islam insists on a tawheed which is non-negotiable, a oneness which is non-negotiable. Because if that is not in place, nothing else is in place. And so the masters say, the true meaning of the kalma is, as we say, La ilaha illallah, the first part. They say there is no God, but then they say it also means there is no reality but the real, capital R. There is no haq but al-haq. There is no truth but the capital T, if you go on like that. So since there is only one being, one existence, one tawheed, Islam begins by saying, we ask you to acknowledge this one being. Makes a lot of sense actually, because again, the Quranic argument is very clear. Had there been more than one gods in this universe, you would have seen much conflict. And that is very, very true. Try and see the Hubble telescope now tells us the boundless sky and the images of the great galaxies and stars and the impeccable laws of physics that reach out even unto the limits of our imagination seem to work right through into this macrocosm of vast space and the microcosm of the atom. That unity of laws gripping physical reality is a remarkable argument. The one. There is no, had there been more than one, you would have seen much conflict in the universe. Allah, God as such, and man as such. Man as a limited being with infinite possibilities. Strange sentence. We look at the incredible possibilities of humanity, the mind-bending sports, the greatness that people achieve in intelligence, in intellect, in physical prowess, in the infinite possibilities in a finite being, man as such. While it is possible for me as an individual to do a whole variety of things, I cannot do unlimited things. I am limited by my being. But this is the generosity of the Creator, that
the infinite possibilities are realized by the plurality of humanity, man as such. Islam is the meeting point of God as such and man as such. Profound sentence. Islam offers us a space. It is a space in which we can do good actions. A space in which, if you like, we live. Now, to use this metaphor of a space, we understand something even a little bit more interesting. We recited Surah Ayatul Kursi just now, and we came upon this Wasi'a Kursiyohu Samawat wal Ards. His dominion extends over the heavens and the earth. There, that is a metaphor of space. The vast world of nature, the trees, the mountains, rivers, valleys, that the space that has been habitat that has been given to us, in which we do our good deeds. And this brings me to one of the most profound definitions of Islam that could only have come from the first Imam and no one else. Salawat. Imam Ali alayhi salam. The moment in history is very interesting. It is a time of his caliphate. They wanted to decide a series of conflicts, not the time for more, shall we say, details. That will take us into another conversation. The time for conflict was when people said, we will not listen to anything except the word of Allah, except the Quran. We will only, arbitration will be only through the Quran. And the Imam said, yes, but the book does not speak. It needs a speaker to give meaning to it. And having said that, the Imam continued, this is in Najl Balagha, the actual text is there. It will be my privilege to see if I can quote it. He said, I'm now going to define Islam for you in a way no one will. The confidence. I'm now going to define Islam for you in a way no one will after me. And he said, it's as I said, part of a khutbah. I've chosen this piece. Al-Islam huwa Tasleem. Al-Islam huwa Tasleem. Islam is submission. Islam is submission. Wa Tasleem huwa al-Yaqeen. And submission is certainty. You submit to that which you are certain about. And you are certain about the one. And then we've talked about that. Wal yaqeen huwa tasdeeq. And what you are certain of, you affirm. So certainty should give you affirmation. You affirm it, tasdeeq it. You underscore it, you endorse it. That's a good word. You endorse it. Al-Islam huwa tasleem, wa tasleem huwa al-yaqeen, wal yaqeen huwa tasdeeq, wa tasdeeq huwa al-iqrar. And when you affirm it in your heart and your mind, then you announce it. Then you live by it. It is, if you say that which you preach, and then you are able to, you say that's, here I stand. Here I stand. This is what I go for. وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَعْضَاءُ. And when you say that is what your stand is, then that is, ada is your obligation. Then you are obliged. Then you accept your obligation. وَالْأَعْضَاءُ هُوَ الْعَمَلُ. And what you are obliged at, you act. And this, it closes. So let's have it again so that we are able to see this. Truly the Imam at his usual finest. Al-Islam huwa tasleem.
التسليم هو اليقين، اليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، الإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. Then you actually do. So the chain of the logic of thinking takes care of almost every dimension of our being human. As a human being, I have intelligence. How else will I be convinced of anything? Yaqeen. As a human being, I have desires and capacities. How else will I affirm that which is worth affirming? So the Imam has very carefully calibrated all the dynamics of myself and defined how Islam works in this magnificent one. Today is just our opening, and we've just given you the... So this gives us today this basic definition which will guide our thinking later. Islam, submission. This submission, this space of our actions, the last one is amal, our actions, which means space immediately opens up to a new kind of a definition of what the Quran is. My three themes, Islam, Quran, Ahl Bayt. So, a marvelous definition of the Quran is, the Quran is a map of the geography of the mind. So I have the space of all my actions, but I now need a map to map my journey. I have a journey to take. If I have a journey to take, I must have a starting point. And I must have a starting point, then I must have a destination. And those two must be mapped, must be marked on the map. The Quran is that map. And once I see the Quran like this, suddenly all the other kinds of issues fall into place. The Quran is a map of the geography of the mind. It is one of the most incredible miracles of language. And as Guy Eaton, someone I enormously admire and learn from, has said, never has the marriage of meaning and language been so perfect as it is in the Quran. Salawat. Guy Eaton is Hassan Abdul Hakim, author of Islam and the Destiny of Man, a book I would very highly recommend, should be in every home. It is not just an international bestseller, but a world bestseller, and truly it deserves. He says, Islam and the Destiny of Man. Yeah. The book is so loaded with wisdom. Okay. He says the marriage of meaning and language in the Quran, the way in which the Arabic language has received the divine wisdom. In another one of my reflections, I've said it seems almost as if language seems to be crushed under the divine weight of meaning. And when it finally takes shape, we marvel at the kind of condensed wisdom that is present in that. There will be more opportunity to explore this later. So now we see this. The Quran as a map of the geography of the mind. Islam gives us the space for doing good deeds. The Quran is the map of that journey and that doing. For the moment, this much about the Quran and its miraculous thing. We then also need role models. We need exemplars. We need those who have done it, who have actually journeyed. And that is the Ahl Bayt. That is the family. Now, this allows you to take a look at the three themes and the way in which they are connected, and they will continuously be connected over all our future as we explore each theme. Salawat. Islam, the Quran, and Ahl Bayt.
These are our foundations of the 7 doors to spiritual life. We are all looking for an authentic way of living and being in a world where, to quote a recent few words I heard, if you don't read the newspapers, you are disinformed. And if you do read the newspapers, you are misinformed. We live in an age of post-truth. We live in a time when we can have AI actually give a speech in the language and tone of Qaid-e-Azam about why such and such political party is better than such and such others. It can be done. It has been done. We live in a kind of a hall of mirrors. We live in a time when we can be duped and deceived by some of the most amazing ways to which technology has been put to use. At such times, being human, we seek anchorage. At such times, we seek pivots. We seek things that, as it were, stay put. And it will be our effort over these days to share with you that Islam, Quran, and the Ahl Bayt are extremely magnificent pivots around which to guide our lives. Salawat. So we said just now that Islam is a space of action. Surah Baqarah, verse 131. The narration is of Sayyidina Ibrahim, but the verse is extremely powerful. And when the Lord said unto him, Aslamtu, submit. And when Rabbuhu, when the Lord said to Abraham, submit, he said, I have submitted unto the Lord of the worlds. And verse 132 goes, and so he did Vavasana, and so he gave the legacy, he taught his son Jacob to do the same. And so did Jacob do unto his children the same, that he said to his sons, I ask you to submit unto the Lord of the worlds. We will explore the word submission in the light of these 2 verses. Salawat. We need to draw a line between the individual autonomy, freedom, and submission. The word submission has behind it a negative shadow. Submit seems to be some kind of obedience that some of our free spirit does not like. But this is not what it is, as we shall see in detail. Submission, when Allah subhanahu wa ta'ala says to Ibrahim, submit. And he says, I have submitted to the Lord of the worlds. Ibrahim is not talking about a loss of freedom. He's talking about attaining the only freedom worth having. And on this we will learn something very powerful. One of my teachers said to me, if you disregard the 10 commandments, be prepared for the 10,000 commandments. The 10 commandments are from Allah. The 10,000 are your impulse,
your ego, your moment-to-moment desires. And if you start going after them, there is absolutely no limit to the way in which yourself will be dissipated into prevarication and waste and dissipation. And that then is this whole idea of submission. If you don't like the 10 commandments, be prepared for the 10,000 commandments. The 10,000 commandments are the impulses. And perhaps Iqbal put it extremely well. वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात. सलावत. You see, Iqbal is right. वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, that one sajda is unto the Lord of the worlds. You take that one Lord of the worlds to be your pivot around which all your values, all your truths, all your dedication is connected. You are safe now from हजार सजदों से देता है आदमी को निजात. You are now safe from the worship, inverted commas, from the adoration and the prostration you will do to the gods and idols of power, of fashion, of the tribe, the four great idols Bacon talks about, idols of fashion, idols of the tribe, idols of the mind, and idols of the marketplace. A truly remarkable list. Idols of the tribe are the kinds of things which I find my family and my ancestors doing. And however foolhardy they seem, I justify them. I say, हाँ ना, भाई मेरे घर में ऐसी मेरी नानी कहती थी कि शादी में तो यही होगा. However ridiculous that is, I still do it. And you then say, idols of the tribe. Idols of the mind. When some philosophy, some concept, some thought process, we are so enamored of it, we are so fond of it, that we then see everything in its light like a lens. And that is the biggest blinker there is in having clear vision. In many of my workshops, my students remember when I quote this, if you hold a small pebble too close to your eye, you can't see entire mountains. If you hold a small pebble too close to your eye, you can't see entire mountains. It is not the mountain's fault. So idols of the mind then are these kinds of concepts, these highly adorable concepts, which we hold so clear that they blind us to a greater truth. The pebble is also ultimately only a rock, but the whole mountain is a great, and it has just blocked us. And the point isn't the mountain, the point is the pebble. Put that down, you'll be all right. Idols of the mind. Idols of the marketplace. And I can say nothing better or no other word than to explain this as advertising. All these billboards, all these incredible dissipations of our attention. We can't seem to do anything without advertisements coming in the way, and that's what this. I understand. I have very many young people listening, and they say, there he goes again on his diatribe against the modern tools. And yeah, true. They all have a shadow. The algorithms, I mean, we all know this, that by mistake you have just ordered some item and you are plagued with 200 advertisements of that same or similar item for the next 2-3 months, and you just can't get rid of them. So there is a lot. So we have idols of the tribe, idols of the mind, idols of the marketplace.
And all these then are what we put aside so that we are able to see what submission is. Submission is not to these, but to the one. That submission, the Lord of all the worlds, is the only one that relieves us from this idolatry. Salawat. When Abraham said, I submit, that's Surah Baqarah. It is interesting that later Allah subhanahu wa ta'ala gives him a word, a label that is extremely well deserved and it applies to no one else, because no one submitted unto Allah the way Abraham did. Which is why Allah subhanahu wa ta'ala calls him Awwalil Muslimin, the first of those who submit. Because if you say Muslim in the normal sense, that's strange reading. Because we've had Hazrat Adam before, we've had Hazrat Nuh before, we've had all the other believers before. So it is not Muslim. The verse is something we know very well. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. La sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalil muslimin. Verily my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for the sake of Allah. I do not shirk. I do not add, I do not associate any other being with him. And I have been commanded to say that I am the first Muslim. The way in which the masters explain this is that no one quite submitted the way Abraham did. Told to leave the home and leave his wife and son in the desert of Arabia, did so. Told to construct the Kaaba, did so. Told to sacrifice his son, did so. No one quite submitted the way Abraham did. And that gave him an honor. And it is not for nothing that today, whenever we proudly say, Wa ala ali Ibrahim, our Durud Ibrahimi, that acknowledgement is continued in every namaz we recite and every Durud Sharif we recite. Salawat. And Hazrat Ibrahim said that I give my legacy to my son. And then Jacob, Hazrat Yaqub said, the very next verse, Surah Baqarah 132, the very next verse. And Hazrat Yaqub said to his sons that I beseech you to live by Islam, to this submission. And so the legacy of the family continued until we come to the family, the Ahl Bayt. And it will be a continuous metaphor that we will use throughout. One of our ways of doing these Muharram Majlises and the decorum of the Majlis is to recognize that the Ahl Bayt, the people of the house, itself is a spatial metaphor. There is the Lord and the Lady of the house. There are the children of the house. Then there are the servants of the house who are like a kind of a osmosis between inside and outside. The servants are those who are inside. That's a metaphor. Then there are those who are outside the house but never come to the house, but yet who serve the sanctity of the house. And then there are those who serve like gardeners and others who don't enter the house, but without whom the decorum of the house doesn't work.
It's a metaphor of the space that we will be using. And in our effort to remember the occasion for which we are all gathered, it will be a kind of the outer circle first, and then going right through to the central circle. This is our pattern throughout, and this is the pattern we will follow in these sessions as well. Salawat. The family is the exemplars. Whenever we recite Hadith-e-Qissa, we are sure to recite the verse about their purity. They are the ones purified. Allah subhanahu wa ta'ala has willed that no impurity should come upon you. And that purity is how we translate it as isma, masoom. The word we use is masoom. And there are young people who ask many questions. So here is one way of putting it. Qarar Sahab, I was present when somebody asked, Sir, मासूम का हम मतलब ये लेते हैं कि जिनसे कोई गुनाह सरजद ना हो, जिनसे कोई गलती सरजद ना हो. बट सर ये तो अवल तो तारीख़ी तौर से हिस्टोरिकली हमें मालूम है कि वी कैन हैव अनदर व्यू अबाउट मैनी थिंग्स. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? As in the English language we use the word infallible, those who cannot do any wrong. Professor Qarar Sahab put it extremely well. He said, नहीं बेटा कुछ ऐसी बात नहीं है कि इनसे कोई बशरी तकाज़ों से मावरा हस्तियाँ थीं, बिकॉज अगर ऐसा था तो हम उनकी इत्तिबा कर ही नहीं सकते. If the Ahl Bayt belong to a level of human endurance which is superhuman, then we can all easily say, but it is not possible to do those kinds of things. Is that beta tum iski misal यूं ले लो. I'll come to Masoom in a moment, but this part. अगर किसी शख्स को भूख ही ना लगती हो और वो कहे मैं रोज़ा रखता हूँ, तो हम कहेंगे इसमें क्या कमाल है. लेकिन अगर किसी को अपनी औलाद खास पसंद भी ना हो और वो कहे मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूँ, इसमें क्या कमाल है. कमाल तो ये है कि उन्हें भी उतनी ही भूख लगती हो जितनी तुम्हें और हमें लगती है, और उसके बावजूद वो अल्लाह की खातिर रोज़ा रखते हैं. हाँ, इसमें कमाल है. उन्हें भी अपनी औलाद उतनी ही अजीज़ है जितनी तुम्हें अजीज़ है, शायद ज़्यादा. लेकिन अगर वो अल्लाह की राह में देने को तैयार है तो फिर इसमें कमाल है. एक तो ये मर्तबे की बात है. मासूम को प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरती से बताया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जिसको हम व्हाट वी से बशरी द ह्यूमन वी सेड जस्ट नाउ मैन एज सच, ऐसा नहीं. उन लोगों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नूर, एक बरकत, एक फजीलत ऐसी थी कि अगर उनसे कोई चीज़ एट द ह्यूमन लेवल, जैसे अगर आप कहें कोई फैलेबल हरकत हुई भी, उसमें से जो खैर निकला वो उम्मत के लिए अच्छा था. और ये मासूम का ज़बरदस्त मीनिंग. लेट मी गिव एन एग्जांपल, इट विल मेक सेंस. कि देखो नबी करीम से पूछा कि इसमें आज़म क्या है या कौन है, यानी इसमें आज़म कौन सा नाम है, द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह. तो नबी करीम ने कहा मुझे अल्लाह ताला ने बताया था मेराज पे, लेकिन मैं भूल गया. ओके, तो कहते हैं देखो इस्मत का दर्जा ये है कि अब अल्लाह के तमाम नाम के अंदर में तुम्हें याद रखने की तौफीक हो गई, और इनमें से जो भी नाम तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हारे लिए इसमें आज़म. सुभान अल्लाह. सलावत. या इसी तरह शब कदर के बारे में लोगों ने कहा कि रमज़ान में शब कदर कौन सी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है. आपने कहा रमज़ान में थी लेकिन मैं भूल गया, लेकिन कोई और रात थी और आखिरी 10 में थी. अब कहते हैं ये कहने में
اور یہ بھولنے میں ہمارے لیے اچھائی یہ کر دی کہ اب ہمیں سرچ میں تلاش میں ڈال دیا. اب وہ لوگ جو کہ ایمان کے درجے پر ہیں وہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب میں تلاش کرتے ہیں، اور یہ کرنے میں جو فائدہ ان کو ملتا ہے اور عبادت کا ملتا ہے. تو یہ عصمت یہ ہے. عصمت یہ نہیں ہے کہ وہ سپر ہیومن پرفیکٹ ہیں، جو کہ کم از کم ہمارے مقابلے میں تو وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک برکت یہ ہے کہ ان سے جو چیز ہوتی ہے، اس سے جو اچھائی امت کے نام پر ہوتی ہے وہ ان میچڈ. اور یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں ایز اسٹریٹ اوے اہل بیت. سو ہم نے دا آؤٹر سرکل، آج ہم یاد کریں گے اس ایک ہیرو کو، perhaps the one man, the outsider who became the insider. وہ باہر کا تھا جو اندر کا ہو گیا، جو اپنا ہو گیا within like 9 days, within a few days. آج ہم اس شخص کو یاد کریں گے جس نے لاج رکھ لی ہم سب کی. ہم سب کا حال یہی ہے. I don't know کہ اگر کربلا میں یہ چوائس ہوتا ٹو چینج سائڈس the way Hur did, تو I don't know whether I would have been one of them. یعنی مجھے پتا ہے، یعنی ایک ماڈرن اسکالر سے ان صوفی گیدرنگ ایک جینٹل نے ادب سے پوچھا، سر محرم میں یہ شیعہ حضرات بہت مجلسیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ یعنی ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی رویہ تو میں تمہیں سمپل سا بتا دوں. تمہیں اگر سمجھنا ہے امام حسین کے رویے کو تو میں تمہیں اپنا اور تمہارا فرق سمجھا دوں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. کہ اگر آج حکومت وقت کوئی بھی آج مجھ سے اچانک کوئی آ کے کہے کہ اس کاغذ پہ سائن کر دیں ورنہ ہم آپ کے گھر والوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، آپ کی بیوی کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اٹھا کے، تو میرا اگلا جملہ ہوگا کون سا کاغذ؟ لاؤ بھائی ادھر ابھی لاؤ تم. نو 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 آئی ول سائن امیجیٹلی. تو کہتے ہیں بھائی اگر تمہیں سمجھنا ہے واٹ دا اسٹینڈ واز، واٹ دا میریکل آف کربلا واز، اٹ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ شخص نے کس چیز کی خاطر یہ فیصلہ لیا. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ اس کی یاد میں اچھا کام کر رہے ہیں، شریک ہو جاؤ، کچھ اپنے میں حوصلہ پاؤ اور ہمت پاؤ. لولی آنسر، بیکاز ہمارا حال تو یہی ہے. سو آج ان دا نیم آف دا ون ہو واز موسٹ لائک اس بٹ شوڈ ٹرو نوبلٹی، وی ول ریمبر ہر، دا مین ہو چینج سائڈس. یہ نام اس کا خاصا دلچسپ ہے، ہر. ہر مینس فری. وہ فری نہیں تھا، وہ ہی واز ناٹ فری. He was not free as long as he believed the state propaganda against the Ahl Bayt. As long as he believed what the Banu Umayyah was doing, as long as the state machinery was for him the disinformation, the misinformation that he believed. As long as he was not free. He became free only when, over these 9 days that he met the Imam and traveled with him unto Karbala, heard his khutbah, several of them, offered namaz behind him, which is a historical fact, that then he changed. I will benefit from Allama Talib. مہاجر ابن خوف کہتا ہے ہر سے کہ ہر تو اس وقت کانپ کیوں رہا ہے؟ تو بڑا بہادر ہے. اگر مجھ سے کوئی کوفے میں
پوچھتا اسی وقت دنیا کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو میں کہتا حر، میں نے کئی جنگیں دیکھی، میں نے تیری بہادری کے مارکے دیکھے، تو کانپ کیوں رہا ہے؟ حر نے حور کے مہاجر کو دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ مرتبہ بیٹے سامنے آیا، کہا بیٹے وہ آوازیں سن رہا ہے؟ یہ کن آوازوں کی طرف اشارہ تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھ میں کوزے کو لیے ہوئے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ بیٹے تمہیں کچھ یاد ہے؟ حر نے کہا تھا کہ فرزند رسول آپ کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ میں فوج یزید کا ملازم، آپ جہاں جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا، آپ کو روکوں گا نہیں۔ ایک مرحلے پر جب حسین نے اپنے گھوڑے کو موڑا کسی طرف جانے کے لیے، تو آگے بڑھ کر حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حسین نے گھور کے دیکھا، کہا حر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے تیری یہ مجال۔ جملہ سنو، یہ بڑا شدید جملہ ہے، تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے، یعنی تو مر جائے، لیکن جو کام کیا تھا نا حر نے، وہ اس نے بڑا کام تھا۔ اس زمانے میں عرب کا سماج کے کسی گھوڑے کی لگام کو تھام لینا یہ بہت بڑی توہین تھی۔ اگر یہ ایک طرف حر کی بہادری ہے تو دوسری طرف بہت بڑی توہین بھی ہے حسین کی۔ اسی لیے حسین نے یہ جملہ کہا، حر تیری یہ مجال کہ تو میرے ذوالجناح کا لگام تھام لے، تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے۔ یہ سننا تھا کہ حر نے گھبرا کے لگام چھوڑ دی، کانپنے لگا، کہا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن مولا میں کیا کروں، میں آپ کی والدہ مکرمہ کا نام نہیں لے سکتا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام بغیر وضو کیے نہیں لے سکتا۔ بڑا تواضع ہے حر میں، بڑا انکسار۔ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں، میں آپ کی والدہ مکرمہ کا نام نہیں لے سکتا۔ بس میرے عزیزو، تو حر کے دل پر جو اثر تو تھا ہی حسین کا۔ عاشور کے دن جب پانچواں حملہ ہوا فوج یزید کا، تو اس وقت حسین نے اپنے خیموں کے باہر آ کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ یہ وہ وقت تھا جب حر نے گھوڑا بڑھایا اور کہا بیٹے سے جنت کی طرف جا رہا ہوں، اگر آنا ہو تو آ جا۔ حر چلا، حر کا بھائی ماسب چلا، حر کا بیٹا علی وہ چلا، حر کا غلام چلا۔ جب سنو حر کی خدمت میں کیسے آئے، حسین کی خدمت میں کیسے آئے۔ جب قریب پہنچے تو خیام حسینی میں کے تو امامہ اتار کر پھینک دیا، تلوار چمکاتا ہوا آیا تھا، قریب پہنچ کر تلوار نیام میں رکھی، گھوڑے سے اتر آیا، زرہ اتاری، اتارنے کے بعد الٹی پہن لی کہ جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ یہ طریقہ تھا عربوں کا کہ، اور وہیں کا پکار کر کہا مالک گناہ تو ہو گیا، پروردگار گناہ تو ہو گیا، اب میری توبہ قبول کر لے۔ یہ کہہ کر حر نے پیشانی زمین پر رکھی اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین آئے، کہا مولا بخشش کا کوئی امکان ہے؟ میں ہی تو آپ کو گھیر کر لایا تھا۔ کہا حر ہم نے تجھے معاف کیا۔ کہا مولا میں جب مانوں گا جب آپ نے مجھے معاف کیا، جب آپ میرے بیٹے کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ حسین نے منع کیا، حر نے اصرار کیا۔ جب اصرار کیا تو کہا اچھا حر، ہم تمہاری خواہش کو رد نہیں کریں گے، جاؤ، ہم نے تمہارے بیٹے کو اجازت دی۔ علی ابن حر گھوڑے پر سوار ہوا، حسین کی خدمت میں آیا، کہا مولا جا رہا ہوں، زندہ واپس نہیں آؤں گا، بس اتنا بتلا دوں کہ میرے باپ کی خطا معاف ہوئی یا نہیں۔ کہا حر کے بیٹے میں نے تیرے باپ کی خطا معاف کی، اور میں ضمانت دیتا ہوں
کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے بھی معاف کیا، میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف کیا، میرے بابا علی المرتضیٰ نے بھی معاف کیا۔ کہا مولا اب مجھے اطمینان قلب کے ساتھ میدان میں جا رہا ہوں۔ حر کا بیٹا میدان میں آیا، حملہ کیا، کہا مجھے پہچان لو، میں حر کا بیٹا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ حملہ آور تھا۔ ایک مرتبہ ایک گزر لگا، حر کا بیٹا زمین پر آیا اور آواز دی بابا مدد کو آؤ۔ حر نے شیر غضبناک کی صورت میں تلوار کھینچی اور چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کے لاشے پر جائے۔ حسین نے کہا حر بیٹھ جا، کسی باپ میں یہ ہمت نہیں کہ جوان بیٹے کے لاشے پہ جائے۔ حسین چلے اور پیچھے پیچھے حر چلا۔ اس نے تلوار کھینچی، فوج یزید پر حملہ کیا۔ میرے لال کہاں ہے؟ میرے بیٹے کہاں ہے؟ میرے بیٹا آواز دے کہ میں تیرے لاشے پہ پہنچ جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی حر میرے قریب آ جا۔ اب حر پہنچا تو حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پہ تھا۔ کہا مولا آپ نے بڑی عزت بڑھائی۔ حر کے بیٹے کا لاشا آیا۔ حر نے کہا مولا اب مجھے اجازت ہے؟ کہا ہاں اب تمہیں اجازت ہے۔ حر گھوڑے پر سوار ہوئے، کہنے لگا کہ فرزند رسول مجھے ایک بات کی اور اجازت دے دیں۔ کہا کیا بات ہے؟ حر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ سیدانیوں کے خیمے کے پاس گزر جاؤں۔ کہا جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دی۔ حر چلا، عباس چلے، علی اکبر چلے، سیدانیوں کے خیمے کے پاس آئے۔ السلام علیک یا بنات رسول، اے رسول کی بیٹیوں تمہیں سلام ہو، تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ ایک مرتبہ خیمے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی۔ کہنے لگا پروردگار یہ کیسا میرا مقدر ہے کہ جب روکا تھا، جب بھی یہ پیما روئی تھیں، یہ بیویاں روئی تھیں، آج میں مدد کے لیے جا رہا ہوں جب بھی یہ بیویاں رو رہی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے،
اے چاند کربلا کے مارے گئے. نعرہ صلوات. سوری غائب ہو گیا یہ. اے چاند کربلا کے تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے. اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدین کے. اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے، زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے. اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے. اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے. اے چاند اس سرزمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے. اے چاند پانی پلانے لائق محلقہ کو سرور
کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے، گردن چدی پہ سر کی، بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی، سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے، اے چاند بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے گزرے سجاد سر جھکائے، اے چاند شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر، اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند Bismillahir Rahmanir Rahim. O Allah, you are the facilitator and the one who makes things easy. Make our affairs easy and fulfill our desires. O Allah, do not test us with separation, loss, sadness, or ill health. O Allah, let us be surrounded by people who love us, who give us positive energy, and spare us from the people who wish ill. Ya Allah, the Muslim Ummah has gone completely astray. I beseech you, we need your divine intervention to bring us back together. The people of Gaza,
I really don't have words to say what they are suffering. And also the people of Yemen, Iran, and Ukraine. We need you to come and save them from this oppressor. There is a Yazid, I suppose, everywhere, and there will be the oppressed, but it's up to you to save us from this. Ya Allah, look after our children. Let them understand the value of their parents, and let us as their parents guide them on the right path as the way we have learned from our ancestors. Please envelop us with your love and mercy, and do not let us go astray. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Shafi al-Muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amir al-Mu'minin wa ibna Sayyid al-Wasiyin. Assalamu alayka ya ibna Fatimat al-Zahra Sayyidat al-Nisa al-Alameen. Assalamu alayka ya ibna Khadijat al-Kubra أم المؤمنين والمؤمنات. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين، خصوصا سيدي مولا يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين سقائے یتیمان دشت کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقائے غریبان، مولائے بے کسان، بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب الزمان، علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. I'd like you to recite Fatiha for my very, very dear friend who left us for her heavenly abode last Sunday, Zora Bandukwala, and also for Umi Chinoy, another very dear friend who left us a few months ago, and anybody who's your dear ones, we pray for them too. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفاً حرفاً بعدد کل حرف الفاً الفا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت زندہ.